اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 32 کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 243 سے ارشاد ہوا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے۔ اب یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک دو حتمی واقعات کا ذکر کیا اور بعض نے عمومی ذکر کیا کہ خاص معاملہ تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کو قتال کا حکم دیا گیا تھا، یہ جی چرانے لگے تھے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے اور وہ ہزاروں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اس اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ انہیں حکم تھا قتال کا، یہ جی چرانے لگے تو اللہ نے ان کو موت دے دی، بھاگنے لگے، فرار اختیار کرنے لگے، اللہ نے ان کو موت دے دی اور دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ سورۃ البقرہ میں کئی واقعات آئے ہیں کہ مردوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ یہ بعث سے بعد الموت، ریزریکشن، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ قتال سے جی چرا کر تم کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ موت تو آنے ہی والی ہے۔ اور ایک اور نقطہ یہ یاد رکھنا چاہیے، قتال کے میدان میں بندہ چلا جائے موت آ ہی جائے گی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی تو قتال سے جی نہ چراؤ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ راہ خدا میں قتال کے ساتھ یہ فی سبیل اللہ کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ جنگ محض برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، حق کے بول بالا کرنے کے لیے ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے۔ یہ فی سبیل اللہ کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان، یعنی انفاق کا تذکرہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ قرض حسن کا ذکر کر رہا ہے۔ اچھا، یہ قرض حسن یہ وہ نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یہ دوست کو، رشتہ دار کو، سبارڈینیٹ کو، کلیگ کو پیسے دے دیے، ابھی 50,000 رکھ لو، جب ہو تو دے دینا، ورنہ چلو ٹھیک ہے۔ یہ وہ اچھی بات ہے کہ کسی کی ہم نے مدد کر لی یا اس کو معاف بھی کر دیا، لیکن یہ قرض حسن جو ہم آپس میں جس کو کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ یہ خاص قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ جو بندوں پر خرچ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں، اور صدقے کی فرض شکل ہے زکوٰۃ۔ سورہ توبہ آیت 60 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو مخلوق پر، بندوں پر خرچ ہو عام طور پر وہ صدقہ ہے، صدقے کی فرض شکل زکوٰۃ ہے، واجب شکل صدقہ فطر ہے، اور اس کے علاوہ جو نون زکوٰۃ ہم راہ خدا میں دیتے ہیں۔ قرض حسن بڑی پیاری ٹرمینالوجی ہے، بڑی پیاری اصطلاح ہے۔ یہ خاص ہے اللہ کے دین کی دعوت اور اس کے دین کی جد و جہد کے لیے۔ قرض وہ رقم جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ کہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، یہ ہم کہتے ہیں، ورنہ دین میں قرض کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا مطالعہ ہم کریں گے تو وہاں قرض کی اہمیت کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن قرض وہ رقم ہے، معاف کیجیے گا، قرض وہ رقم ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ تو تم اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہو، اللہ اپنے ذمہ کرم پر لیتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور لوٹاؤں گا ایک بار۔ حسن کیا ہے؟ حلال میں سے ہونا چاہیے۔ حرام کا خرچ، حرام میں سے کیا گیا صدقہ خیرات یا انفاق وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اور اخلاص سے نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ حلال میں سے اخلاص کے ساتھ جو مال اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے کہ اللہ لوٹائے گا کیسے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو اللہ کی عطا ہے وہی خرچ کریں گے نا، خرچ کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا کوئی کمال ہے اس میں؟
اسی کا دیا اس کی راہ میں لگا رہے، ہمارا کیا کمال؟ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ قبول بھی فرمائے اور وہ فرمانے میں بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کروں گا، اور یہ بڑھا چڑھا کر عطا کرنے کا معاملہ آگے آئے گا۔ البقرہ آیت 261 میں 700 گنا 700 ٹائمز، اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تو امتحان ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تاکہ دنیا کے معاملات چلتے رہیں۔ آگے ایک اور واقعہ، یہ ذرا تفسیری ہے، اور طالوت اور جالوت کے الفاظ ہم سنتے ہیں نا، وہ واقعہ اب اس مقام پر آ رہا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، اور ایک نبی تھے یوشع رضی اللہ علیہ السلام، ان کے دور کا معاملہ، اس میں بنی اسرائیل کو حکومتیں ملیں، مگر 12 قبیلوں کا سلسلہ تھا نا، الگ الگ حکومتوں کا معاملہ رہا یوشع بن نون کے دور میں۔ اس کے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے، آپس میں خانہ جنگیاں پیدا ہوئیں، اور یہ مغلوب کر دیے گئے۔ پھر ایک اور پیغمبر کا دور آیا، سموئیل نبی ان کا نام، سموئیل نبی کا دور آیا، اور ان لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمیں خطہ زمین ملنا چاہیے، تاکہ جو بھی ہمارے پاس تعلیمات اس پر عمل درآمد کر سکیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سموئیل نبی سے گزارش کی کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں۔ لفظ تو بادشاہ آئے گا بھی، اس کی وضاحت ہو جائے گی، کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں، اس کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں، خطہ زمین ہمیں ملے، فلسطین ہمیں ملے، اور ہم وہاں اللہ کا دین قائم کرنے کی محنت کریں۔ یہ پس منظر ہے جس میں سموئیل نبی کا دور اور یہ قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگ سپہ سالار مقرر کرنے کے لیے التجا کر رہے اپنے پیغمبر سے۔ ارشاد ہوا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو، جب انہوں نے اذ قالوا لنبی لہ بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ یہاں بادشاہ اس معنی میں کہ ان کے معاملات کا وہ ذمہ دار ہو، البتہ سپہ سالار کی ترجمانی کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ نبی جب موجود ہیں تو بالآخر انہی کی اطاعت کرنا لازم ہے، تو نبی کی سپرویژن میں کوئی سپہ سالار ہو۔ اس قوم کے سرداروں نے، لوگوں نے التجا کی سموئیل نبی سے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا، ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم پر زندگی تنگ کر دی گئی، ہمیں تو قتال کرنا پڑے گا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب نے منہ موڑ لیا، یعنی قتال سے جی چرایا، بھاگ لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور انہیں ان کے نبی علیہ السلام نے بتایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملیکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ طالوت، قالوا انا یکون لہ الملک، یہ لوگ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ السَّاعَةَ مِنَ الْمَالِ، اور اسے مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ یہ ہے وہ جو دنیا پرستی کی سوچ انسان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے، اور وہ صرف مال دولت کی بنیاد پر کسی کو پرکھتا ہے۔ مال ہے چاہے کتنا بد شکل ہو، چاہے کتنا ہی بد شکل، مال ہے تو بڑا اونچا ہے۔ یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے ہوں گے، انتہائی بظاہر بد شکل ہے لیکن اس کی واہ واہ کی جا رہی ہوئی، اس کی جیب میں پیسہ بہت زیادہ موجود، اس گاڑی بڑی چمکتی دمکتی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ قوم کے لوگ بھی مادہ پرستی کی سوچ میں مبتلا تھے۔ جناب طالوت جو تھے بڑے نیک آدمی تھے، اللہ نے ظاہری جسم بھی ان کو دیا تھا مگر علم بھی عطا کیا تھا، تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا اور پیغمبر کو بتایا، تو پیغمبر ان کو بتا رہے کہ طالوت کو اللہ نے مقرر کیا، تمہاری تو ریکویسٹ تھی، تو یہ کہنے لگے حقدار تو ہم ہیں۔ یہ وہ دنیا پرستی کی سوچ میں مبتلا لوگ جن کے دماغ میں خناس ہوتا ہے کہ صرف مال کی بنیاد پر ہی وہ کسی کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ السَّاعَةَ مِنَ الْمَالِ، اور اسے مال و دولت میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر فضیلت دے کر چن لیا ہے، وَزَادَهُ بَسَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے علم بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے، جسمانی وسعت بھی دی ہے۔ لیکن پہلے کس کا ذکر آیا؟ علم کا ذکر آیا۔ اللہ کے اگر قدر ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا تو علم کی بنیاد پر بھی آدم علیہ السلام کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا کل اختیار ہے، حقیقی بادشاہ اللہ، کل اختیار اللہ کا، جس کو چاہے اس میں سے اللہ عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، بے شک اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ باقی ماندہ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑے تھے، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اب یہ ایک علامت بتائی جا رہی ہے۔ ایک ان کا یہ تابوت، تابوت سکینہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی سکون کا، اطمینان کا باعث بنے۔ اس میں کچھ تبرکات تھے، یہاں تک کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کی جو تختیاں جن میں تورات لکھی ہوئی تھی، اس طرح کے تبرکات تھے۔ یہ بنی اسرائیل جب جنگوں میں جاتے تھے تو اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کی برکت سے ان کو فتح ملتی تھی، مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بگاڑ کی وجہ سے یہ تابوت چلا گیا دشمن قوم کے پاس۔ دشمن قوم کا ایک نام عمالقہ بیان کیا گیا، خیر مشرک قوم تھی آپ یوں کہہ لیجئے، اور ان کے پاس چلا گیا تھا، ان کو بھی مشکلات آتی تھیں۔ اب یہ سلسلہ ہے کہ جناب طالوت کا مقرر کیا جانا، جن کے ساتھ مل کر آگے بنی اسرائیل جنگ کریں گے تو ان کو اقتدار ملے گا۔ ان طالوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کیے جانے کی علامت کیا ہے؟ یہ تابوت واپس آ جائے گا۔ ہوا کیا؟ وہ جو مشرک قوم تھی ان کے وبائیں پھوٹ پڑیں، مشکلات آنا شروع ہوئیں، مصائب آنا شروع ہوئے۔ ان کو محسوس ہوا کہ فلاں قوم جو خدا کو مانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، ان کی تبرکات ہم اٹھا لائے ہیں، شاید اس کی وجہ سے ہو۔ انہوں نے بیل گاڑی پر اس کو رکھ کر ہانک دیا اور فرشتے اس کو لے کر ان کے پاس آ گئے۔ یہ ہے تفصیلات جو تفاسیر میں تاریخی طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ جناب طالوت کا اللہ کی طرف سے سپہ سالار مقرر کیا جانا یہ معین ہو گیا۔ اب جناب طالوت نے اپنے لشکر کو تیار کیا ہے اور ان کے ڈسپلن کو چیک کر رہے ہیں، لسن اینڈ اوبے ان میں ہے کہ نہیں، سماعت ان میں ہے کہ نہیں، کیونکہ آگے دشمن قوم سے ٹکرانا ہے جس کا سربراہ ہے یا بادشاہ ہے جالوت۔ تو جالوت کی قوم سے ٹکرانے کو چلے ہیں تو اپنی قوم کا مورال دیکھ رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، ڈسپلن ان میں ہے کہ نہیں، لسن اینڈ اوبے کی روح ان میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کا تذکرہ، فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس میں سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا تو بے شک وہی میرا ساتھی ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ کوئی ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ میں لے لے، تھوڑا سا پی لے تو ٹھیک ہے، لیکن جو سیر ہو کر پیے گا تو وہ میرا ساتھی نہ ہوگا۔ فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے سیر ہو کر پیا، یعنی ایک بہت بڑی تعداد تو ادھر ہی فیل ہو گئی۔ اپنے امیر، اپنے سپہ سالار کی بات پانی کے معاملے میں نہیں مان رہے تو جنگ میں کیا خاک مانو گے؟ تو اچھا ہے کہ پہلے ہی کلیننگ ہو جائے، کچے قسم کے لوگ پہلے ہی صاف ہو جائیں۔ میدان میں اگر یہ بھاگیں گے تو اور زیادہ اس کا مسئلہ امپیکٹفل ہوگا اور نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ہے جو انہوں نے اپنی جماعت اور اپنے لشکر کا مورال چیک کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد تو پہلے ہی فیل ہو گئی۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ طالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہو گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو چند لوگ کہنے لگے آج تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے سیر ہو کر پانی پیا،
اب پانی کیا ہے؟ روزے کے علاوہ ہم بات کریں گے، روزے میں تو ہم نہیں پیئیں گے، لیکن عموم کے اعتبار سے پانی کیا ہے؟ آب حیات کہتے ہیں نا، زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، بیسک نیڈ ہے ہماری. تو یہ پانی پیتا ہے بندہ تو انرجی بحال ہو جاتی ہے، شدید پیاس لگے تو توانائی بحال ہو جاتی ہے، اور جسم کی ضرورت بھی ہے. اور اب تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں بھائی پانی خوب کثرت سے پیا کرو اینڈ سو آن. لیکن وہی پانی جب امیر کی نافرمانی میں پیا گیا، توجہ رہے، وہی پانی جب اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا گیا تو بزدلی پیدا ہو گئی، ہمت جواب دے گئی. ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ بھائی یہ جالوت کے لشکر کا مقابلہ کریں. وہ پانی جو زندگی دیتا ہے، یہ زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، جو انرجی واپس دیتا ہے، جو بندے کو ریفریش کر دیتا ہے، جب یہ پانی امیر کی نافرمانی میں پیا گیا تو بزدلی پیدا ہو گئی. ہمارے دین میں سم و طاعت اہم بات ہے، امیر کی اطاعت کرنا اس کا تقاضا ہے. یہ مضامین بعد میں بھی آتے رہیں گے، لیکن جب امیر کی نافرمانی میں پانی پیا تو ہمت جواب دے کے بزدلی ان کے اندر پیدا ہو گئی. کہنے لگے آج تو ہمارا کوئی ہمت کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں، ہماری تو ہمت ہی جواب دے گئی. لیکن جنہوں نے اپنے امیر کی بات مانی، یا تو نہیں پیا یا تھوڑا چلو بھر ہلکا سا تھوڑا سا پانی پیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الذين يظنون انهم ملاق اللہ، مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایمان والے، یہ آخرت پر یقین رکھنے والے، یہ اپنے امیر کی اطاعت کرنے والے، یہ تھوڑا سا ہی پانی پینے والے امیر کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے اذن سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی. چھوٹی جماعت، افراد کی تعداد بھی کم. بدر میں بھی یہی میدان سجا نا، غزوہ بدر میں 313 ایک طرف تقریباً 79 مسلمان اور سامنے 1000 کفار کا تیار لشکر، لیکن اللہ کس کے ساتھ تھا؟ 313 کے ساتھ. کیوں؟ 313 کی سب سے بڑھ کر محنتیں کس کے لیے تھیں؟ اللہ کے ساتھ. وہ اللہ کے ساتھ کیا تھے؟ سنسیئر تھے. وہ اللہ کے ساتھ کیا تھے؟ مخلص تھے. تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی اللہ کے حکم سے. یہ ہے مومن کا سب سے بڑا سہارا. وہ اسباب استعمال کرے گا، وہ اسباب کو، مینز کو اختیار کرے گا، لیکن اس کی نگاہ اسباب پر، مینز پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ مسبب الاسباب پر اللہ سبحانہ وتعالی پر ہوتی ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے، قالوا، تو عرض کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. بڑا پیارا ترجمہ، صبر کو انڈیل دے، بہا دے ہم پر صبر کو، خوب صبر کی اے اللہ ہمیں توفیق دے دے. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. میدان قتال میں بھی کھڑے تو دعائیں ہو رہی ہیں، تعداد میں کم ہے تو پریشانی نہیں. کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا ہماری ہے، ساری کائنات ہماری ہے، اور دعائیں اللہ سے ہو رہی ہیں. اسباب استعمال کرنے ہیں لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر. کھڑا ہونا ہے، میدان میں اترنا ہے، اپنی سی کوشش کرنی ہے، اپنی سی جان لگانی ہے، اپنی ایفرٹس کو پٹ کرنا ہے، لگانا ہے سب کچھ، لیکن میدان میں کھڑے ہو کر بھی اللہ سے صبر کی اور استقامت کی دعائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کی توفیق سے ان کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. داؤد علیہ السلام ابھی تو نوجوان تھے اور اپنے والد کی خدمت میں تھے، اور جب پتہ چلا کہ ایسا میدان سجا ہے تو اجازت دے کر تشریف لائے. انہوں نے دیکھا جالوت کو. جالوت نے پورا لوہا اپنے جسم پر چڑھا رکھا تھا. اب یوں سمجھ لیں، پرانی اردو میں غرق آہن تھا وہ، پرانی اردو میں یعنی لوہے کا لباس پورے جسم کو اس نے ڈھانکا ہوا، آنکھ ایک کھلی ہوئی تھی. تو انہوں نے غلیل، گوپیا کہتے پرانی اردو میں، غلیل نما شے لے کر داؤد علیہ السلام نے پتھر رکھا، گھما کے وہ نشانہ مارا، اس کی آنکھ میں داخل ہوا اور کراس کر کے پیچھے نکل گیا، اور جالوت قتل ہوا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. تو نبیوں نے قتال بھی کیا ہے، نبیوں نے ظالموں کی گردن بھی اڑائی ہے. محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے بھی ہیں، اور ایک شخص کو تلوار کی نوک بھی حضور نے لگائی، بڑا چیخا وہ کافر.
کہا اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ کہ تلوار کی نوک بھی تو محمد نے لگائی ہے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بتایا کہ نبیوں نے تلوار بھی اٹھائی ہے، اور یہاں نبی ہے داؤد علیہ السلام، جالوت کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت بھی دی، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے، دفع کرنا دور کرنا، اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین ظلم فساد سے برباد ہو جائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ حکمت ہے قتال کی، اللہ کچھ کے ذریعے کچھ کو ہٹاتا ہے۔ جیسے مشہور محاورہ ہے نا ہمارے ہاں، یا مشہور جملہ ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ کو اللہ کھڑا کرتا ہے۔ اگر یہ قتال کا حکم نہ دیا گیا ہوتا اور اس قتال کی فرضیت نہ ہوتی اور ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے نیک بندے کھڑے نہ ہوتے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے اللہ کے نیک بندے کھڑے نہ ہوتے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نیک بندے کھڑے نہ ہوتے، تو ساری زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو فساد کا خاتمہ ہو، فتنے کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، بے انصافی کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، اس کے لیے ہمارے رب نے قتال کا حکم دیا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بامقصد طور پر۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ ایک ہے پیغمبروں کی فضیلت، یہ تو ثابت ہے، کسی کی فضیلت زیادہ کسی کی نسبتاً کم۔ ایک ہے پیغمبروں میں تفریق کرنا، کچھ کو ماننا کچھ کا نہ ماننا، یہ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ سارے پیغمبروں کو ماننا لازم ہے۔ البقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، سب پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ تو تفریق تو حرام ہے، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، کسی ایک پیغمبر کو ماننا ایک کو نہ ماننا، یہ تو حرام منع۔ تفضیل ثابت ہے، فضیلت ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا کلام کوہ طور پر، ہم پڑھیں گے بعد میں مکی صورتوں میں انشاءاللہ۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا۔ ساتوں آسمانوں پر، الگ الگ آسمان پر مختلف انبیاء اور رسول ہیں، اور ساتوں آسمانوں پر معراج کی شب نبی علیہ السلام کی ملاقات مختلف انبیاء اور رسول سے ہوئی، وہ بھی اشارہ، اور دیگر اعتبارات سے بھی اشارہ۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، خاص معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے سورہ آل عمران میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے مدد عطا کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ مقام تھوڑا حساس ہے سمجھنے کے اعتبار سے، توجہ رکھیے گا۔ اصولی بات کیا ہے یہاں پر سمجھنے کی؟ اللہ نے بندوں کو امتحان میں پیدا کیا ہے، اور امتحان تبھی ہے کہ جب بندوں کے پاس چوائس ہو، چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو بدی کرو۔ اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے اور چوائس دے کر ہمیں بھیجا ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، جو کرنا چاہے کرے، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسی طرف اس کو چلا دے گا۔ دوبارہ ترجمہ سنیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے، وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا۔ چوائس بندوں کی تھی نا۔ اللہ زبردستی کسی کو ایمان پر لائے تو امتحان کا مقصد فوت، معاذ اللہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہی پر لائے
تو یہ بھی امتحان کا مقصد فوت. لیکن لوگوں نے اختلاف کیا, کسی نے ایمان کی دعوت قبول کی, کسی نے کفر کیا. یہ بندوں کا معاملہ ہے, اللہ نے تو امتحان کے لیے پیدا کیا. اگلا جملہ بھی اسی تسلسل میں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسی کے ذیل میں لوگ بحث کرتے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تقدیر مقرر کر دی, ہمارا کیا قصور ہے؟ ارے بھائی قصور ہے, کیا مطلب؟ عشاء کی اذان کی آواز آ گئی نا, اب تمہارا چوائس سے, چاہو تو نماز ادا کرو, چاہو تو کرکٹ دیکھو, چاہو تو فلمیں ڈرامے دیکھو, چوائس تو ہے نا. گن پوائنٹ پہ کسی نے مجبور کیا کہ نماز پڑھو؟ نہیں. گن پوائنٹ میں مجبور کیا کہ فلم ڈرامے دیکھو؟ نہیں. چوائس تمہارا ہے. اللہ جبرن پڑھ کروا دے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. یہ ہے معاملہ. تقدیر پر بحث کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گاہے بگاہے نقطے قرآن پاک میں آتے رہیں گے, مگر یہ مقام تھوڑا حساس ہے. تو نقطہ دوبارہ, زندگی امتحان کے لیے اما شاکرا و اما کفورا. سورہ دہر 29واں پارہ, اس کے بالکل شروع میں اللہ نے ہدایت دکھا دی, تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دیا. اب چاہے شکر گزار بنو, چاہو نہ شکر بنو, تمہارا اپنا چوائس ہے. اور جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسی طرف اس کو چلا دے گا. یہ ہے اللہ کا عام قانون ہدایت. عام قانون ہدایت. جبر کر کے اللہ ایمان پر ہی لائے گا تمہیں, جبر کر کے تمہیں اللہ گمراہی کی طرف لے کے نہیں جائے گا. تمہارے چوائس پر ہے, جس طرف چلنا چاہو گے وہیں تمہیں اللہ چلا دے گا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایک نقطہ اور شامل کر لیں, ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے, لیکن جب بندہ چوائس اس کو ہے نیکی کرنے کی اور بدی کرنے کی, مثلا زبان کا استعمال, یہ زبان کس کے حکم سے بولتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. بندہ اس زبان کو استعمال کرے اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے, خیر کی بات کہنے کے لیے, تو بندے کو ثواب ملے گا, اللہ راضی بھی ہوگا. لیکن زبان چلے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. چلا کون رہا ہے؟ بندہ. خیر کے لیے استعمال کرے گا, اللہ خوش بھی ہوگا, اللہ کی رضا بھی ہوگی, اور اجازت تو ہے کہ چلو تم زبان استعمال کرو. بندہ جھوٹ بولنا چاہے تو زبان تو یہی ہے, چلے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ ہے ٹیکنیکل بات. اللہ کے اذن سے آنکھ دیکھتی ہے, اللہ کے اذن سے زبان بولتی ہے. مگر جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں. تو اللہ اس جھوٹ پر راضی نہیں ہے, اللہ تمہارے سچ بولنے پر راضی ہے. اذن اللہ کا, اختیار بندے کا. یہ اختیار استعمال کر کے تم خیر کی طرف چلو, اللہ راضی ہوتا ہے. یہ اختیار استعمال کر کے تم شر کی طرف جاؤ تو اللہ ناراض ہوگا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم, اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی, اور نہ ہی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نفع دے گی. ایمان والوں سے مخاطبت ہے, کل کی تیاری کر لو. اللہ نے رزق میں سے جو عطا فرمایا خرچ کرو. رزق صرف روپے پیسے کو نہیں کہتے, رزق صرف روپے پیسے کو نہیں کہتے. جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ رزق ہیں. مال بھی لگاؤ, جان بھی لگاؤ, وقت بھی لگاؤ, صلاحیت بھی لگاؤ, اللہ کی رضا کے لیے, اس کی اطاعت کے لیے, اس کی دین کی خدمت کے لیے. آج جو لگا سکتے ہو کر لو. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نہ خرید و فروخت, نہ ہی کوئی دوستی, اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نفع دے گی. بنی اسرائیل کے واقعات ہم نے پڑھے تھے, آیت 47 اور آیت 48 اور آیت 123. 4 چور دروازوں کا ذکر تھا نا. دوستی کام نہیں آئے گی, سفارش نہیں چلے گی, کوئی مدد نہیں ملے گی, کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہی بات ادھر ہے. کل خرید و فروخت نہیں چلے گی, کل مال کام نہیں آئے گا, دوستی کام نہیں آئے گی, جھوٹی سفارش فائدہ نہیں دے گی. آج آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے موقع ہے, کل یعنی آخرت کی تیاری کر لو. والکافرون هم الظالمون, اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اللہ اکبر. یہاں کافر کون ہے؟ خطرناک بات. آیت شروع کن الفاظ میں ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اور آیت ختم کن الفاظ پر ہو رہی ہے, یہی لوگ کافر. کون؟ ایمان کا دعویٰ ہو اور آخرت کی تیاری نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ ہو اور آخرت کی تیاری نہیں ہو رہی تو عملاً یہ کفریہ طرز عمل ہے. جیسے نماز کو ماننے کا دعویٰ ہے, ہماری نماز فرض ہے, لیکن نماز ادا نہ کی جائے تو عملاً کفریہ بات ہے. عملاً, عقیدے کی بات نہیں کر رہا, عملاً. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. استغفر اللہ. یہ عملی کفر ہے. ہمیں خطرہ ہے,
تو آخرت کی تیاری اگر نہیں کر رہا ایک بندہ، چاہے ایمان کا دعوے دار ہے، تو یہ عملاً کفریہ طرز عمل ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے اور کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور طویل آیت آ رہی، ہم سب کو یاد ہے، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، یہ چوتھی طویل آیت آ گئی، 3 پڑھ چکے ہیں، یہ چوتھی طویل آیت آ رہی، ہم سب کو یاد بھی ہے الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ سنیے اور پھر 1-2 احادیث کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تقریباً 10 جملے ہیں اس ایک آیت میں، اور توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ، اللہ کی ذات کا ذکر بھی، اللہ کی صفات کا ذکر بھی، اللہ کی عظمتوں کا ذکر بھی، اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی۔ 10 جملے بڑے قیمتی، عظمت باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، کل کائنات اس کے اذن سے موجود ہے۔ آپ کا میرا وجود اگر ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ خود قائم ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اونگ کا آنا کمزوری ہے، نیند کا آ جانا مجبوری ہے، کمزوری ہے، اور اللہ کمزور نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا، وہ کیا جواب دیں گے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا، عیسیٰ علیہ السلام سوئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایک پہلو شرک کی نفی بھی ہو رہی ہے، جس کسی کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے زندوں میں سے، یعنی مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے، اور بھائی سارے انسان کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اینڈ سو آن، تو جو کھائے پیے سوئے اونگ جس کو آئے وہ مخلوق ہے، محتاج ہے، محتاج معبود نہیں ہو سکتا۔ اگلا جملہ دل سے سنیں، ہم اللہ سے کتنے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، کوئی لمحہ نہیں جب اللہ کی توجہ ہم لوگوں کی طرف نہ ہو۔ اگر اللہ کی توجہ ہم پر نہ ہو، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، اللہ ہمارا دل دھڑک سکتا ہے؟ ایک لمحے کو اللہ ہماری طرف سے توجہ نہیں ہٹاتا۔ یہ ہم ہیں جو اسے پورا سال لوگ بھول جاتے ہیں، کبھی بس رمضان شریف میں یاد کر لیا، کبھی جمعے کی 2 رکعت میں یاد کر لیا۔ استغفر اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ زمینوں کا ترجمہ بھی بالکل درست ہے، اس سے کہ 7 آسمان ہیں۔ سورہ طلاق کے آخر میں پڑھیں گے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، تو بعض مرتبہ آپ ترجمہ سنیں گے 7 زمینوں کا تو پریشان نہ ہوئیے گا، یہ ترجمہ اپنی جگہ درست ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا ہے۔ سبحان اللہ، اونرشپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، پیپرز میں لکھا ہوا ہے، میرا اور آپ کا ہے نہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم کسٹوڈین ہیں، ہم امین ہیں، ہم ٹرسٹیز ہیں۔ یہ جو آج میرے اور آپ کے پاس یہ امانت ہے، کل اس کے بارے میں اللہ کے ہمیں جواب دینا ہوگا جا کر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے؟ اللہ کے اذن سے سفارش ہوگی، جھوٹی سفارش نہیں ہوگی، ظالموں کے لیے نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالمین مشرکین کو بھی کہا گیا اور بڑے جرائم والوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ البتہ شفاعت حق کے ہم قائل ہیں، انبیاء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کو دیا جائے گا، حفاظ کو دیا جائے گا، حجاج کو دیا جائے گا، احادیث سے ملتا ہے۔ البتہ حفاظ کون سے حفاظ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، حجاج کون سے حجاج یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ تفسیر اپنی جگہ پر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر شفاعت اور شفاعت کبریٰ کا حق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حق میں حضور علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائے، ہم اس کے قائل ہیں، ذہن میں رکھیے۔ البتہ یہ شفاعت ہوگی کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو حقیقی شافع کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اجازت دے گا تو شفاعت ہوگی۔ فرشتے کریں گے، انبیاء کریں گے، عام نیک لوگ بھی کریں گے۔
تو پھر یہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوگی، تو پھر یہ کیوں کریں گے؟ یہ اعزاز اللہ دے گا، ان کا مقام بلند اللہ مخلوق کے سامنے واضح کرے گا۔ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، تم کہو، تم دعا کرو تو میں ان کو معاف کروں، اللہ ان نیک بندوں کا مقام بلند ہے جو مخلوق کے سامنے واضح کرے گا، اور وہ شفاعت کریں گے، اللہ قبول فرما کر بندوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کے حق میں امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ یعنی دنیا میں ہوتا ہے نا، سمجھیں اس بات کو، ہم دنیا میں ہوتا ہے، میں اپنے ایک دوست کو کہتا ہوں بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرے پڑوسی کا بیٹا ہے، اس کو جاب پر رکھ لو، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ مجھے بتانا پڑتا ہے نا، ہمیں اور آپ کو اپنے دوست کو، رشتہ دار کو بتانا پڑتا ہے نا، بھائی اس کو رکھ لو۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ، میں تجھے بتا رہا ہوں اللہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اللہ اس کو چھوڑ دے، بتانے کی ضرورت ہے؟ نو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے کے حالات ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وہ اللہ نبیوں اور فرشتے اور نیک بندوں کے مقام کو ظاہر کرے گا کہ تم کہو تو میں ان کی شفاعت، ان کے حق میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس اللہ کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ کل علم اللہ کے پاس، غیب کا کل علم اللہ کے پاس، کائنات کا کل علم اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ ہاں اس میں سے وہ جتنا چاہے کسی کو دے۔ اور اللہ نے انبیاء کو غیب کی خبریں بتائیں، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کو بتایا علیہ السلام، مگر بتایا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی تمام آسمان و زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات و محکمات، دو قسم کی آیات قرآن پاک میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، ایک مراد دی گئی، اس پوری کائنات پر اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ ولا یعود حفظہما، اور ان دونوں کی نگرانی اسے نہیں تھکاتی۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا جانا اور اس کے بعد اس کا انتظام چلانا، اللہ کو یہ بات تھکاتی نہیں ہے۔ بائبل کے کئی ورژنز میں لکھا ہوا ہے He created the heavens and the earth in 6 days and he rested on the 7th. انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے چھٹی منائی، استغفر اللہ۔ And they claim that to be the book of Allah subhanahu wa ta'ala، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، سورہ قاف میں پڑھیں گے 26ویں پارے میں، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ یہاں فرمایا کہ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگرانی اس اللہ کو نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ سب سے بلند، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا جو اہتمام کرے تو بس جنت میں داخلے میں موت ہی رکاوٹ ہوگی۔ اہتمام کریں، سلام پھیر کر بھاگ لیتے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی ایمرجنسی ہو، ارجنسی نہیں کہہ رہا، ایمرجنسی ہو تو بات الگ ہے، ورنہ نماز کے بعد بھی اذکار ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائے، وہ اپنے اپنے مقام پر قرآن پاک کے بیان میں آئے گا۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرے تو بس جنت میں داخلے میں موت ہی رکاوٹ ہوگی۔ ایک بڑی پیاری حدیث میں ہمیں تفصیلی واقعہ ملتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بتایا، اور روزانہ شیطان آتا تھا اور وہ پکڑا جاتا تھا، تو کہہ کے گیا ابو ہریرہ کو کہ آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو، تم لوگوں کے مال کی حفاظت رہے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بتایا تو حضور نے کہا تھا تو شیطان بات صحیح کہہ کے گیا ہے، آیت الکرسی کا اہتمام کرو تو مال و اسباب کی حفاظت رہے گی۔ رات کو سونے کے معمولات میں بھی، رمضان میں تو کم ہی ٹائم ملے گا لیکن پھر بھی رات کو سونے کے معمولات میں بھی آیت الکرسی کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلقین ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا ایک حصہ بڑا مشہور بھی ہے اور اسلاموفوبیا والے بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے کچھ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں، کراچی کی 1-2 سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو استعمال کیا، اور سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن بہت بڑا پیارا کلام ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے رہا ہے اس سے۔
لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح لینا چاہیے اس سے. ٹھیک ہے. اب کیا آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. بھائی ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کے بینر لگے کراچی میں، خیر عربک ٹیکسٹ تو نہیں لکھا، there is no compulsion in religion، دین میں کوئی جبر نہیں. ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئنز ہیں، وہ اس آیت کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑی بڑی این جی اوز کو جو خواتین چلا رہی ہوتی ہیں ہائی اپس کی ذرا پل کے اس طرف، تو وہ بھی یہ آیت کوٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور باہر والے بھی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم بھی کوٹ کر رہے ہیں، قرآن پاک میں لکھا، منع تھوڑی کر رہے ہیں. آگے بھی تو پڑھو اور پھر قرآن پورا بھی تو پڑھو. اپنے مطلب کا حصہ کیوں قرآن میں سے ہم لیتے ہیں؟ ورنہ تو اللہ معاف کرے، سورہ نساء کی آیت 43 میں شروع میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس مت جایا کرو. تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ اور بھائی آگے یہ بھی لکھا ہے کہ نشے کی حالت میں مت جایا کرو. تو پورا قرآن لینا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. ہاں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیا کسی کو جبر کر کے گن پوائنٹ پہ اسلام قبول کرانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے چوائس دیا ہے. سورہ دہر کا حوالہ دیا گیا، 29 پارے میں سورت ہے. چاہو شکر گزار بنو، چاہو نا شکرے بنو. تو گن پوائنٹ پر کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک اسلامی ریاست، شرعی اسلامی ریاست، نام کی نہیں، حقیقی شرعی اسلامی ریاست اگر قائم ہو تو وہاں کوئی غیر مسلم رہنا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی. وہ بالادستی قبول کرے گا، ہم اس سے گن پوائنٹ پہ کلمہ قبول نہیں کروائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے. تو اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے جو پریشان ہوتی ہے قوم اس سے، اسلام پر عمل کروانے میں جبر ہے. بھائی کیا مطلب؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، 10 کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو جائے. جبر ہے؟ بھائی دین میں جبر نہیں ہے. ادھر ہے، صبح بچے کا اسکول کتنے بجے لگتا ہے؟ 7:30. بچہ کہے ابا میں نہیں جا رہا، 2 لگا دیں اس کو. اماں 2 کیوں لگاتے ہیں؟ کم وقت اتنی فیس ہم دے رہے ہیں، تجھے جانا پڑے گا، تیری بیس اچھی ہو جائے گی. 2 سال کے بچے کو ہم نے ڈپازٹ کر دیا ہے ماؤنٹین سٹی کے اندر، اور پیغمبر نے کہا 7 سال کا تو نماز کی تلقین کرو. ہم نے بچے چھین دیے ہیں اور دے دیے دوسروں کو. ہم نے غور کیجئے گا کبھی اس پر. اب ہم بچہ گئے ابا جبر تو نہیں ہے، وہ تھپڑ لگاتے ہیں اس کو. ابا کو بھی پتا ہے میں نے ایڈمیشن کرایا ہے تو پابندی ہوگی. 7:32 ہوگا تو ٹیچر ڈانٹے گی اس کی. جس بچے کو، جیسے ہمارے بچے ہوم اسکولنگ پر ہیں، مزے کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، ان پر جبر نہیں. میں نے ایڈمیشن نہیں کروایا مثال کے طور پر، میں اور بہت سے لوگ، تو ان پہ جبر نہیں ہے. لیکن جس بچے کو ہم نے ایڈمیشن کروا دیا، جبر تو آئے گا. 7:35 بچے کو لے کے جاؤں گا تو اسکول سے ڈانٹ پڑے گی. اب آپ سنائیں ان کو دین میں جبر نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنے گھر لے کے جاؤ بچے کو. نہیں ہمارے بچے کی بیس خراب ہو جائے گی، آپ ہمارے بچوں کو جو ہے نا آنے دیجئے. سمجھ آتی ہے نا؟ جس نے جاب نہیں کرنی تو 9 بجے کی پابندی نہیں ہے، لیکن جاب کرے گا تو 9 بجے آئے گا نا. اور 9:15 3 دن ہو جائے گا تو سب کو پتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے نا. ٹریفک سگنل کا جبر، بھائی روکو گاڑی، ارے نہیں میرا دل کر رہا نا. آپ کہیں جی میرا دین میں کوئی جبر نہیں، ادھر بھی کوئی جبر نہیں ہے، تو پولیس والے کہے گا یہ لو چلان تمہارا، یہ جبر. سب کو پتا ہے فری ول سے میں نے بچے کو ایڈمیشن دلوایا، جبر آئے گا. فری ول سے میں نے جاب شروع کی، جبر آئے گا. بچے کو گھر پہ میں بیٹھاؤں، کوئی جبر نہیں. جاب نہ کروں، کوئی جبر نہیں. تو فری ول ہے. ہاں اسلام کو قبول نہ کرے، کوئی جبر نہیں. بنا رہے کافر، خوب عیاشیاں کرے دنیا میں، جائے کل جہنم میں. لیکن اسلام قبول کرے گا، جبر آئے گا. سمپل ایز دیٹ، سمپل ایز دیٹ. یہ لوگوں کو کھلتا ہے. کیوں کھل رہا ہے بھائی؟ بچے کا اسکول نہیں کھل رہا، آفس کا 9 o'clock کا ٹائم نہیں کھل رہا، اسلام کھل رہا ہے. دس از رانگ. تو لا اکراہ فی الدین بالکل قرآن کی آیت ہم پیش کر رہے ہیں. دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے، دین پر عمل کروانے میں جبر ہوگا. پھر اسلامی ریاست اگر قائم ہوگی تو شریعت کے احکامات کا نفاذ ہوگا. ریڈ سگنل کو اگر وہ پابندی کروا رہے ہیں اینڈ سو آن، تو وہ اللہ کی جو سگنلز ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے جو ریڈ سگنلز دے رکھے ہیں اس کی پابندی کرائی جائے گی. سود نہیں چلے گا، جوا نہیں چلے گا، اینڈ سو آن. یہ ہر چیز اپنی جگہ کلیئر ہے. کٹ شارٹ دا اسٹوری، اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے.
لیکن اسلام جس نے قبول کر لیا تو عمل درآمد کروایا جائے گا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں بچے کی فاؤنڈیشن اچھی ہو جائے، میں آفس جاؤں گا تو بھائی منتھ کے اینڈ پہ سیلری مجھے مل جائے، تو ہم کہہ رہے بھائی اسلام پر عمل کرو گے تو اللہ کی رضا ملے گی اور جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ طاغوت پر پھر کبھی بھی ذکر ہو جائے گا مختصراً، طاغوت طغیانی سے سرکشی، کوئی شخص، حاکم، عدالت، پارلیمنٹ یا گروہ، کوئی شخص، حاکم، عدالت، پارلیمنٹ یا گروہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی اطاعت کی بات کرے، اور اللہ کے سسٹم کے مقابلے میں اپنے سسٹم کی بات کرے، تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، سرکش ہے، وہ اس کا انکار لازم ہے، فرد ہو، گروہ ہو، عدالت ہو، پارلیمنٹ ہو، حاکم ہو، اگر اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت، اپنے قانون اور اپنے سسٹم کی بات کرے، یہ طاغوت ہے، اس کا انکار ضروری ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نگیشن پہلے، افرمیشن بعد میں، نفی پہلے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو طاغوت کا انکار پہلے اور اللہ پر ایمان۔ تو فرمایا یہ ہے جس سے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ چھوٹ جاتا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے احکام کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں، یہ ہم چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا ہے کیسا؟ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، تھام لوگے تو ٹوٹے گا کبھی نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے۔ ولی کا ایک معنی دوست کا بھی ہوتا ہے، ولی کا ایک مفہوم کارساز، کام بنانے والے کا بھی ہوتا ہے، ولی کا ایک مفہوم پشت پناہی کرنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف نکال لاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور مزید عطا فرمائے۔ اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت ہیں۔ طاغوت شیطان کے لیے بھی لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، طاغوت کافروں کے سرداروں کے لیے بھی آیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ، جنات انسان دونوں میں سے ہیں، وہ ہیں طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لاتے ہیں۔ شیطان کے ایجنٹ اور دین دشمن قسم کے لوگ راہ حق میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ موضوع کئی مرتبہ قرآن کریم میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو وہ انہیں روشنی سے، ہدایت کے نور سے اندھیروں کی طرف نکال لاتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں ہدایت کے پیغام سے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔